أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت اور عزت بخشی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کوئی مال قبول نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، وہ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ گزشتہ آیات سے اللہ رب العزت متعدد بار بنی اسرائیل کو مختلف انداز سے سمجھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانی فطرت اور اصول کے مطابق ان کو اپنے انعامات دلا کر احساس دلایا کہ جس ذات نے تمہارے اوپر اتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں تو اس ذات کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات کی پیروی کی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے نہ ماننے پر ان کو مختلف قسم کے عذابات اور مختلف قسم کی تکالیف میں بھی مبتلا کر کے ان کو اپنے احکام کی آمادگی پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ جس ذات نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے اور جو ذات اب تمہارے اوپر مختلف قسم کے مصائب لا رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے مختلف قبائل اور مختلف لوگوں پر مختلف قسم کے عذابات کا تذکرہ فرما کر بھی ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آؤ گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں سخت عذابات اور سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایک دفعہ پھر ان کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ جس ذات نے تمہارے اوپر اتنے بڑے احسانات کیے تو اس ذات کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ سرکشی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انعام یہ فرمایا کہ انعمت علیکم، کہ دیکھو میں نے تم پر کتنے احسانات اور انعامات کیے ہیں، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام اور بندہ ہے، کہ جو انسان کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جائے تو وہ اس کے شکریہ کے اندر ڈوب جاتا ہے اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے احسانات تم پر کیے کہ تمہارے قبیلے اور قوم کے اندر اتنے پیغمبروں کو میں نے مبعوث کیا اور تمہارے خاندان کو میں نے ایک عزت بخشی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے زمانے میں جتنے بھی اقوام تھی، جتنے بھی لوگ تھے، سب سے زیادہ معزز تمہیں لوگ سمجھتے تھے اور تمہاری سب سے زیادہ ان میں عزت اور ایک مقام تھا، مال کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، یعنی ہر اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے عزت اور بخشش دی ہے، ان کو میں نے ایک مقام اور مرتبہ لوگوں میں دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی سرکشی اور ڈٹائی پر ڈٹے رہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو ٹالتے رہے اور ان کے سامنے سرکشی اور بغاوت کے طریقے کو روا رکھتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ان کو یہ احساس دلایا کہ اب آئندہ کی اگر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کی تو اللہ کی طرف سے سخت عذابات تم پر آئیں گے اور پھر تمہارا نشان جو ہے وہ اللہ رب العزت مٹا دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر تو شاید تم مال کا، دولت کا اور کسی چیز کا سہارا لے کر بچ سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اس دنیا سے جانے کے بعد جب میدان حشر میں فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وہاں کوئی انسان کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں چار وہ طریقے بیان کیے جن کے لیے مجرم کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ دنیا کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ ایک مجرم کو چھڑانے کے لیے کوئی انسان کسی کی ضمانت لے لیتا ہے کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اس کا ذمہ مجھ پر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی، یاد رکھو کہ اگر تم بغاوت اور سرکشی کی راہ پر چلتے رہے تو قیامت کے دن کوئی انسان تمہاری ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس ہولناکی کا ایک منظر اور بیان فرماتا ہے، وہ فرمایا
کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں یہ ختم ہو جائیں گی، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اور بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، یعنی یہ تمام رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، اس لیے کہ کہیں اللہ رب العزت کی آج اس میدان حشر کے اندر ہم سے کوئی نیکیاں نہ مانگ لے، ہم سے کوئی مدد نہ مانگ لے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری بہن ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، آج میری مدد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی ہولناکی ہوگی، ایک ایسی وحشت طاری ہوگی ہر انسان پر کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو۔ اور پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ کوئی انسان کسی کی ضمانت کو قبول نہیں کرے گا، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ مال دے کر، پیسہ دے کر، کوئی نہ کوئی مادی چیز دے کر مجرم کو چھڑا لیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی قسم کا سرمایہ اور مال میرے دربار میں کام نہیں آئے گا۔ تو یہ دوسرا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مجرم کو چھڑانے کا یہ دوسرا طریقہ بھی قیامت کے دن سود مند نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان مجرم کی سفارش کر دیتا ہے، کوئی صاحب ثروت آدمی، کوئی صاحب مقام اور مرتبہ آدمی کسی کی سفارش کر کے اس مجرم کو چھڑا لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تمہارے عقائد ٹھیک نہ ہوئے، تمہارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے، تو کوئی انسان کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سفارش قبول اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوگی، لیکن کچھ احادیث کے اندر اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں اس بات کی تصریح ہے کہ سفارش ہوگی، لیکن اس کے لیے تین بنیادی شرطوں کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی سفارش کر رہا ہو وہ موحد ہو، یعنی وہ مسلمان ہو، اللہ رب العزت کی توحید کا اور جتنے بھی پیغمبر اور کتابیں گزری ہیں ان سب پر اس کا ایمان ہو، یعنی وہ توحید ہو، موحد ہو، مسلمان ہو، وہ کافر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو، یعنی وہ بھی موحد ہو، کافر نہ ہو، کیونکہ کافر کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے جو منکر ہیں اللہ کے، ان کے لیے ہم نے ترازو کو قائم ہی نہیں رکھنا، کیونکہ ترازو ان کے لیے قائم ہوگا کہ جن کے اعمال میں کچھ گناہ ہوں گے، کچھ بدیاں ہوں گی، کچھ نیک عمل ہوں گے، اور جو ہیں ہی کافر جن کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے۔ تو تین شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو سفارش کرنے والا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو سفارش جس کی جا رہی ہے وہ بھی خود مسلمان ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سفارش جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہو، کیونکہ جب اللہ رب العزت اجازت دیں گے کسی کو تو پھر آگے سفارش کرنے کا وہ حقدار ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان حفظ کر لے اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو وہ 10 انسانوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہوں، تو اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ حافظ کو 10 مسلمان جو ہیں وہ جہنم سے چھڑانے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح علماء، شہداء، انبیاء، صالحین، ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ایک مقدار کے اندر حق دیں گے کہ اتنے مسلمانوں کی آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو الغرض اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر میری اجازت کے اور بغیر توحید کے میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا، اور یاد رکھو دنیا میں تو یہ تم سفارش کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں کوئی انسان کسی کو چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے چوتھا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر مجرم کو چھڑانے کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، اپنی قوت کا استعمال کیا جائے،
افرادی طاقت اور قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے مجرم کو چھڑا لیا جائے، ولا هم ینصرون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ بظاہر طاقت اور قوت تو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے جتھے اور لاؤ لشکر لے کر ہلہ بول سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی انسان میں اتنی جرت نہیں ہوگی، کسی افراد میں، کسی خاندان میں، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے دربار میں کسی مجرم کو طاقت کے بل بوتے پر چھڑا سکے۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے یہ 4 طریقے مجرم کو چھڑانے کے بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن ان مجرموں کو ان 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو چھڑا اور بچا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں پیار اور محبت کے ساتھ اور بڑے احساس اور دردمندانہ لہجے کے اندر یہ بات سمجھائی کہ تمہیں عزت اور مقام بھی بخشا ہے، اور یاد رکھو اس مقام اور عزت کی اگر حفاظت نہ کی تو دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری تمہارا مقدر ہے، اور آخرت کے اندر کوئی تمہیں چھڑانے والا نہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ان بنی اسرائیلیوں کو، خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، ان کو کتنے ہی بہترین اور سلیقے کے ساتھ ان کو واپس اسلام کے اندر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بار بار قرآن پاک میں دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایمان والوں پر، ایک مسلمان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی حفاظت کرے، کیونکہ جب اعمال کی حفاظت نہیں ہوگی تو قیامت کے دن جہاں ان مجرموں کی پکڑ ہوگی، وہاں ان برے اعمال کی وجہ سے ایمان والوں کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ تنبیہ فرمائی، اور اہل ایمان کو بھی یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث نہ کرو، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اگر خدا نخواستہ ایسا راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھو تمہیں قیامت کے دن چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بچانے والا نہ ہوگا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔